جہاں نظام خاموش ہو جائے وہاں سے ہماری آواز اٹھتی ہے، ہم کرتے ہیں ان سوالوں کا پیچھا جن کے جوابات ابھی باقی ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام تلاش جواب میں۔ جموں کشمیر میں ایک ایسی تعلیمی اسکیم چل رہی ہے جو خاص طور پر غریب اور پسماندہ طبقے کی بچوں کو معیاری تعلیم اور محفوظ رہائش فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس اسکیم کا نام ہے KGBV۔ یہ اسکیم سال 2004 میں بھارت سرکار نے شروع کی تاکہ دور دراز علاقوں کی لڑکیوں کو تعلیم سے جوڑا جا سکے، وہ بھی رہائشی اسکولوں کے ذریعے۔ جموں کشمیر میں اسکیم 2009 سے فعال ہوئی اور یہاں 90 اسکولز قائم کیے گئے۔ یہ اسکول نہ صرف تعلیم بلکہ رہائش، کھانا، سیکورٹی اور صحت کی سہولت دینے کے لیے تھے۔ لیکن کیا یہ خواب حقیقت بن پایا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا عوام کو، خاص طور پر دیہاتی علاقوں کے بچوں کے والدین کو اس اسکیم کے بارے میں صحیح معلومات دی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ کئی علاقوں میں KGBV اسکول کا نام تک لوگوں نے پہلی بار سنا ہے۔ نہ کوئی آگاہی مہم چلائی گئی، نہ دیہی علاقوں میں کیمپ لگائے گئے کہ والدین کا اعتماد میں لیا جائے۔ لوکل سطح پر سرکاری مشینری کی ناکامی کی وجہ سے ہزاروں غریب بچیاں اس فائدے سے محروم رہ گئی۔ کیا فنڈز کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ مرکزی حکومت جانب سے KGBV اسکیم کے لیے ہر سال کروڑوں روپے جاری کیے جاتے ہیں، جس میں شامل ہے عمارت کی تعمیر، استاد و عملہ کی تنخواہیں، بچوں کا کھانا، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ رقم صحیح ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے؟ کیا فنڈز کا شفاف آڈٹ ہو رہا ہے، یا پھر ان اسکولوں میں بھی خراب انتظامیہ، بلخائی والی تعمیرات، جعلی رسیدیں اور فرضی کام کیے جا رہے ہیں؟ بہت سے اضلاع میں پہلے ہی ان اسکولوں کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں۔ KGBV اسکول کا اپنا مخصوص سٹاف ہوتا ہے، یعنی یہ ادارہ عام سرکاری اسکولوں سے استاد کو زبردستی نہیں لیتے ہیں۔ ہر ضلع میں ایک سلیکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے جو وارڈن، ٹیچر، پارٹ ٹائم یا فل ٹائم، نرس، باورچی، سپورٹ سٹاف کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر اہلیت کے مطابق بھرتی کرتی ہے۔ KGBV وٹل باغ اسکول زمینی حقیقت، یہ اسکول صرف 50 بچوں کے لیے ہے اور یہاں صرف خواتین ٹیچریں تعینات ہیں۔ پہلے RT ٹیچر اسکیم کے تحت استاد کو رکھا گیا، بعد میں وہ SSB کے ذریعے گریڈ 2 ٹیچر بنے۔ آج انہی رہائشی ڈیوٹی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، غیر سیکورٹی ڈاکٹر یا فائر سروس سیفٹی کے انتظامات کیے۔ اسکول کرایہ پر جبکہ زمین موجود۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، جب گاندربل، بڈگام اور دیگر ضلع میں سرکاری زمین یعنی اسٹیٹ لینڈ موجود ہے تو پھر اسکولز کو کرائے کی عمارتوں میں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ کئی جگہوں پر اسکول کی عمارتیں ایسی ہیں جہاں گاڑی تک نہیں جا سکتی، یعنی نہ ایمبولینس نہ ایمرجنسی سروس۔ اگر حکومت چاہتی تو وہاں باسکٹ بال کورٹ، کرکٹ گراؤنڈ، والی بال، کمپیوٹر لیب، سب کچھ بنایا جا سکتا تھا، مگر کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب اسکیم کا اصل مقصد محفوظ رہائشی تعلیم ہے تو صرف نام کا رہائشی سکول کیوں؟ جب فنڈز موجود ہیں تو سہولیت کہاں گئی؟ جب زمین ہے تو اسکول کرایہ پر کیوں؟ جب اسکیم کا سٹاف الگ ہوتا تھا تو موجودہ استادہ پر بوجھ کیوں؟ یہ سکول بچوں کی روشنی تھا، مگر اب خود اندھیرے میں ہے۔ نہ آگاہی، نہ سہولیت اور نہ شفافت۔ تلاش جواب کا سوال ہے، کیا KGBV اسکولز کے نام پر کاغذوں میں ترقی دکھائی جا رہی ہے؟ کیا فنڈ صحیح جگہ خرچ ہو رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ان خواتین استاد کو تحفظ، سہولت اور عزت دی جا رہی ہے یا صرف ذمہ داریوں کا بوجھ؟ میں میر الطاف، کیمرہ مین مصعب فیاض کے ساتھ QNS TV کے لیے۔